بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آج کل ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینے رمضان میں ہیں، اس لیے تقریباً ساری گفتگو رمضان سے متعلقہ ہی ہو رہی ہے۔ ایک دو دن کے بعد 17 رمضان آنے والا ہے۔ ایک دو دن کے بعد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کی تاریخ کے مطابق ایک دن کا فرق ہے اور کہیں 2 دن۔ 17 رمضان کے بارے میں صرف ایک یاد دہانی کروانا مقصود ہے۔ ہرگز کسی طرح سے کوئی یا سالگرہ وغیرہ منانے والا سلسلہ نہ سمجھا جائے۔ وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بات ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع کو الگ سے اس پر بات کر لی جائے گی۔ تو یہ صرف یہ یاد دلانا ہے کہ 17 رمضان وہ دن ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، وہ دن جس دن حق اور باطل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کروایا، ایک میدان جہاد میں، یوم بدر کا دن، 17 رمضان، یوم الفرقان، حق اور باطل، اسلام اور کفر میں فرق کروایا گیا۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے دین کا، اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل جہنم واصل ہوا۔ اس کے بارے میں رمضان کے دروس میں ایک درس باقاعدہ پہلے سے موجود ہے، اسے ضرور سنیے گا۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ تو یہاں صرف مختصر طور پہ یہ یاد کروانا مقصود ہے کہ 17 رمضان وہ دن جس دن حق اور باطل، اسلام اور کفر میں فرق کر دیا گیا، عملی طور پر ایک میدان جہاد میں۔ اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے دشمن کی موت ہوئی، اس کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کی وہ فکر، یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی فکر، اس میں رخنہ اندازی کی فکر، وہ آج بھی جاری ہے۔ یعنی ابو جہل کی فکری نسل آج بھی جاری ہے، تو ہمارے لیے یوم بدر آج بھی جاری ہے۔ اس فکری نسل کا مقابلہ کرنا، اس کے ذریعے جو بھی اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو بھی سوچ اور فکر عمل ہمارے معاشرے میں داخل کیے جا چکے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ان کو پہچان کر خود اپنے آپ کو بھی اس سے بچانا اور اپنے دوسرے تمام تر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنا۔ ہمارا یوم بدر والا فکری جہاد جاری ہے، کیونکہ ابو جہل کی فکری نسل جاری ہے۔ اسے پہچانیے، خود بھی اس سے بچیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان میں قبول فرمائے جو اس کے دین اور اس کے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح و نصرت، مدد کے لیے کام کرتے ہیں۔ وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔